بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم والہ نے دنیا میں انسانوں کو ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے موقع دیا کہ یہاں ہر آدمی صاف ستھری زندگی گزارے۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کو اپنے ظاہری جسم اور صحت اور صفائی کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، اس لائن سے جہالت تھی۔ ہفتے ہفتے تک لوگ غسل نہیں کرتے تھے، ہفتے تک کپڑے نہیں پہنتے تھے، میلے رہتے تھے، کپڑوں میں جوئیں ہو جاتی تھی، کپڑوں میں جوئیں ہو جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے لوگوں میں اس لائن کا علم آیا، صفائی ستھرائی، اس کو ٹھیک کیا۔ اب عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کپڑے، اپنا جسم، چہرہ، مہرہ صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ وہ جہالت دور ہوئی اور اس لائن کا علم آیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی صاف ستھرے دکھتے ہیں۔ پہلے تو عامةً محلے میں دیکھتے تھے چھوٹے بچوں کو کپڑے پورے بدن پر نہیں ہوتے تھے، میلے ہوتے تھے، ناک بہہ رہی ہوتی تھی، عموماً یہی حال بچوں کا ہوتا تھا۔ لیکن لوگوں میں اس کی باتیں ہوئی، اس کی چرچا ہوئی، اس کی فکر ہوئی، تو اب غریب سے غریب بھی بچے کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ جتنا اس کا شعور بیدار ہوا ہے کہ اپنے ظاہر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اس سے کہیں گنا زیادہ اس شعور اور احساس کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہمارا باطن بھی صاف ستھرا ہو، ہمارا دل صاف ستھرا ہو، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، حب جاہ سے، حب مال سے۔ یہ بڑے مہلک امراض ہیں، یہ بہت خطرناک قسم کی گندگیاں ہیں۔ ظاہری نجاست کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کی بدبو آ جاتی ہے، پاخانہ ہے تو اس کی بدبو آتی ہے، کیچڑ کی بدبو الگ آتی ہے، باسی کھانا پڑا ہوا ہے اس کی بدبو الگ قسم کی ہوتی ہے، پھٹا ہوا دودھ ہے تو اس کی بدبو الگ قسم کی ہے۔ ایسے جو رذائل ہیں، جن رذائل سے پاک صاف زندگی گزارنے کا انسانوں کو حکم دیا ہے کہ کفر سے آپ بھی پاک رہیں، کفر نہ کریں، اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کریں، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے عمل سے، شرک نہ کریں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اپنے دل سے یا اپنی زبان سے۔ ایسے نفاق، منافق نہ بنے آدمی، بہت برا فعل ہے آدمی کا، دو چہرے والا، ادھر جاوے تو کچھ اور کہے، ادھر آوے تو کچھ اور ہو۔ یہ پھر دھیرے دھیرے پروان چڑھتے چڑھتے آدمی میں حقیقی نفاق کی صفتیں پیدا ہو جاتی۔ دو طرف کی بات ہے، وہاں گیا تو کچھ اور بات ہے، یہاں کچھ اور بات ہے، دل میں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے۔ سامنے والے کے لیے دل بھرا ہوا ہے اور اپنی کوئی غرض نکالنی ہے تو اس وجہ سے کہہ رہا کہ نہیں نہیں آپ تو ہمارے بہت قریبی ہیں اور آپ تو ہمارے دوست ہیں اور آپ تو فلاں ہیں۔ یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ تو مرض ہے۔ لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں، لوگ اس کو ہنر سمجھتے ہیں کہ جہاں جائے وہاں سے۔ ایک تو حکمت ہے، حکمت الگ چیز ہے، اور ایک نفاق الگ چیز ہے۔ آدمی حکمت والا آدمی تو اس کا دل صاف ہے، اس کا دل کیسا صاف، اور اب اس حکمت کے ساتھ کوئی کام نکال لاتا ہے جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ ہاں، جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو وہ اپنی جگہ، جھوٹ کی جہاں اجازت ہے وہ چیز الگ ہے، لیکن حکمت کے ساتھ آدمی اچھی تدبیر سے کسی کو سمجھا دے، اچھے کلمات سے،
اور یہی ہے دنیا میں، پیمائش کا اچھا طریقہ ہوتا ہے تو ضدی سے ضدی آدمی بھی مان جاتا ہے، اور پیمائش کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا، حکمت کے خلاف تدبیر ہوتی ہے، تو پھر ضدی آدمی تو کیا سیدھا سادہ آدمی بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ فن نہیں ہے، نفاق ہے ایک قسم کا، وہاں کچھ بولتا ہے آدمی، یہاں کچھ بولتا ہے، یہ بیماری ہے، مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ مومن جو ہے مخلص ہوتا ہے اور اس کا دل صاف ہوتا ہے، ان تمام قسم کی گند حسد سے کسی سے اس کو جلن نہیں ہوتی۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو برکت کی دعا دے گا کہ اللہ تجھے اور برکت دے، کسی کو کوئی کمال دیا ہے تو اور اس کے لیے آدمی دعا کرے گا، اس کی تعریف کرے گا۔ حاسد کبھی تعریف نہیں کر سکے گا، حاسد جو ہے کبھی تعریف نہیں کر، کسی کو پیسہ ملا ہے، جس کو حسد ہے اس کے اوپر، تو اس کے اندر عیب ہی نکالے گا، وہ کبھی تعریف نہیں کر پائے گا اور خود جلتا رہے گا۔ وہ بہت بڑا مرض ہے یہ بھی، حسد، منع کیا اس سے، قرآن میں اللہ نے بھی منع کیا، حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایک دوسروں پر حسد نہ کرو، لا تحاسدوا، اور بغض نہ رکھو، لا تباغضوا، ایک دوسروں سے عداوت نہ رکھو، عداوت دل میں پنپتی اندر، معمولی سا مسئلہ ہو گیا، 2 سال 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ابھی تک آدمی کا دل صاف نہیں ہو رہا ہے، یہ عداوت ہے، اندر پنپ رہی ہے وہ، جب موقع ملتا ہے آدمی آستین چڑھا دیتا ہے، 5 سال کے بعد موقع ملا ہو، آدمی کہتا ہے میرا دل صاف، لیکن اس آدمی کے خلاف 5 سال کے بعد موقع ملتا ہے تو اس وقت آتا ہے میدان میں، وہ اندر پنپ رہی تھی وہ عداوت۔ ایسے دل کے ساتھ آدمی جنت تک نہیں جا سکتا، اس لیے کہ گنہگار وہاں داخل نہیں، گنہگاروں کے لیے داخلہ نہیں، اللہ پاک بخشش کرے گا، یا تو آدمی اپنی توبہ کرواوے، دنیا میں توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے، معاف کروا لے، یا اللہ اپنے فضل سے معاف کرے کسی کو، ٹھیک ہے بھائی ہم نے تم کو معاف کیا، یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ وایا جہنم جائے گا، وہ مومن ہیں لیکن گنہگار ہیں، تو جہنم کی بھٹی میں جا کر ان رذائل سے آدمی کی پاکی کی جائے گی، جیسے لوہے میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، سونے میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو سونے کو آگ میں پکا کر اس کو لکوڈ بنا دیتے، لکوڈ کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کا کچرا جھاگ نکال کر پھر اس کو خالص اور پیور کیا جاتا ہے، تب جا کے وہ کام کا بنتا ہے۔ یہ امراض اندر کی، اور ان سب کی جڑ جو بتائی حدیث پاک میں، وہ دنیا کی محبت ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، چاہے وہ دنیا مال کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، جاگیر کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، پلاٹ کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، وہ دنیا کرسی کی شکل میں ہو، سب دنیا ہے۔ جب دنیا کی محبت اندر آئے گی تو آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے مومنین کو کہا کہ ان چیزوں سے پاک رہے، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ دنیا ہے، دنیا میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں اس کے لیے بھی دین اور شریعت بتایا، اس کا بھی طریقہ بتایا کہ کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، آدمی کا کوئی الجھن ہو گئی تو کیا کرے، بہت سخت غصہ آیا ہے، ہوتا ہے جب معاملہ ہو جاتا ہے غصہ آتا ہے، تو اس کو مقدار بتائی کہ 3 دن تک آدمی اس غصے کو اگر باقی رکھنا چاہے تو رکھے، اور 3 دن کے بعد غصہ ہو تب بھی اب اس کو ٹھنڈا کریں، 3 دن پورے ہو گئے، اب اس بھائی کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، وہ نہیں آتا تو ہمیں جانا، ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے کہ ہم اس کو سلام کر دیں گے، کوشش کر لیں گے بات کرنے کی، اگر وہ نہیں کرتا پھر وہ اس کا فعل، وہ اس کا فعل، آدمی نے اپنے آپ کو صاف کر دیا، پھر جب بھی ملتا رہے اس کو سلام کرتا رہے، تاکہ ہمارا دل گندا نہ ہو، میلا نہ ہو۔ ہم کپڑے گندا رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ٹوپی گندی پسند نہیں کرتے، لقمہ گندا پسند نہیں کرتے ہیں، باسی نہیں پسند کرتے، صبح کا سالن شام کو بعض لوگ پسند نہیں کرتے، ٹھنڈا ہو گیا، رات کے چاول صبح کے بعد باسی ہو گئے پسند نہیں کرتے ہیں، تو ایسا میلا دل لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کیسے ہمارا کام چلے گا؟ کہ وہاں تو صاف ستھرا دل چاہیے، وہاں باڈی بدل جائے گی، چینج ہو جائے گی،
बॉडी जो है इस पर चाहे हम कितना इसको खर्चा करें, खुशबू लगा रहे, ठीक है अल्लाह का हुक्म है इसलिए करेंगे, और ये गुसल करेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, खुशबू लगाएंगे, कपड़े पहनेंगे, लेकिन ये तो चेंज हो जाएगा, यही कब्र में सब पट्टी में मिल जाएगा। आदमी के साथ ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि क़यामत के मैदान में आदमी को न माल काम देगा न औलाद काम देगी, क़ल्ब सलीम काम देगा, साफ सुथरा दिल। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाला दिल, कलमे वाला दिल, ईमान वाला दिल जो है वो इंसानों को वहाँ काम देते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि साफ सुथरे रहें, अपने दिल में किसी किस्म के ऐसे अमराज, कुफ्र हैं, शिरक हैं, निफाक हैं, हसद हैं, कीना है, बोझ हैं, अदावत हैं, दुनिया की मोहब्बत हैं, इसको अंदर जगह नहीं मिलनी चाहिए, इसको जगह ना मिले। ये चीज़ें भी माहौल चाहती है, आदमी जिस माहौल में होता है वो चीज़ें अंदर पनप जाती है। साफ सुथरे माहौल में रहे, नेक लोगों के माहौल में रहे आदमी, इसका हुक्म दिया है उनु मा सादिकीन का, कि अच्छों के साथ रहें, सच्चों के साथ रहें। हमको पता है रोज़ाना एक आदमी सुबह शाम फ़ोन पर लोगों को झूठ बोलता है, और वही हमारा दोस्त है, रोज़ाना झूठ बोलता है। एक आदमी को हम जानते हैं कि रोज़ाना जब भी आता है उसकी इसकी उसकी तेरी मेरिज करता रहता है, और वही हमारा बैठक का साथी है। एक बार एक आदमी के बारे में जानते हैं कि सुबह शाम गाली के बगैर इसकी ज़बान नहीं खुलती, लॉक होता है, गाली से खोलता है, गाली से बंद करता है, उठता है तब से गालियां देता है शाम तक, इस फिस्क का ही काम करता रहता है, वही हमारा साथी है। तब जिस सोहबत में हम हैं वही चीज़ें मुंतकिल होती, कता ताल्लुक़ ही नहीं करनी, ऐसे लोगों से कता ताल्लुक़ ही नहीं करनी, लेकिन ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो है वो हमारे दीन के लिए बहुत मुज़िर है। अगर गवर्नमेंट का कोई वांटेड आदमी है, चाहे हमारा पक्का दोस्त हो, उसी दिन से बैठक बंद हो जाती है, तो भाई इसका नाम आया हुआ है। बाप भी कहता जो भाई जो इन बैठ जावे, तो भाई सारे नसीहत करते हैं कि भाई इन्होंने नोम आइलू सा, आदमी नहीं बैठता है कि गवर्नमेंट का वांटेड है। एक आदमी अल्लाह का मुजरिम है अल्लाह की ज़मीन पर, ऐसे बड़े बड़े गुनाह करके, और उसके साथ हम मज़े ले रहे हैं। बनी इसराइल पर जो लानत हुई उसकी वजूहत में से यही वजह बताई, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू लबीसा मा कानू यफ़अलून, कि वो एक दूसरों को कहते तो थे कि भाई अच्छा नहीं है, आंखों को क्या ऐसा, लेकिन ऐसा कहकर भी साथ में रहते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे। तो फिर लानत आई अल्लाह की और अजाब आया तो सब पर आया, सब पर अजाब आया। नसीहत भी करते थे, वो कहते भी थे एक दूसरों को, लेकिन ये बावजूद उनकी बुराइयों के उनसे दोस्ती खत्म नहीं करते थे, उन्हीं के साथ उठते बैठते थे, वही सोहबत में रहते थे। इसलिए ज़रूरत इसकी है कि अपनी दोस्ती को पाक करें। असल तो हकीक़ हक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया कि दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी से दोस्ती का हक़ नहीं है। आदमी अल्लाह से दोस्ती करे, हाँ रिश्तेदारियाँ निभानी है, ताल्लुकात निभाने हैं, सुख दुख में सबके काम आना है, लेकिन जो परमानेंट 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी की ऐसी दोस्ती है कि रोज़ाना 2 घंटे 3 घंटे न बैठे वहाँ तक चले नहीं, तो अमूमन हम खुद मुहासबा करें अपनी उन दोस्तों की महफिलों का कि उन महफिलों में क्या होता है। ये जितनी मजलिसें लगती हैं बाहर, उन मजलिसों में क्या होता है, सगायर नहीं, मकरूह नहीं, कबायर होते हैं। ग़ीबत हो रही है, तेरी मेरी हो रही है, और फिस्को फुजूर हो रहा है, और उन्हीं मजलिसों में हसद कीने बुग़्ज़ अदावत पनप रही है। उसमें अम्र बिल मारूफ तो है नहीं, या है तो बहुत थोड़ा होगा। एक दूसरों को गुनाहों से बचाने की तो बात है ही नहीं वहाँ पर। तो ये दोस्तियाँ हमारे लिए वबाल बनेगी। हदीसों में आता है कि क़यामत में वो दोस्तियाँ वबाल बनेगी, और उसमें जो लीडर होंगे उनके ताबे बहुत सारे लोग होते हैं, 1 लीडर 2 लीडर होते हैं, 5-10 आदमी उनके ताबे चलते हैं, जो कहते हैं ऐसा करते हैं, जहाँ ये ले जाते हैं वहाँ जाते हैं, जहाँ ये खर्चा करवाते हैं खर्चा करते हैं। तो वो जितने इस किस्म के होंगे जो लीडरशिप कर रहे हैं अभी, और उनके अंडर में सारे गुनाह पनप रहे हैं, गुनहगारों को इनसे सपोर्ट मिलता है गुनाहों पर, तो जितने लोग इनके अंडर में पनप रहे हैं वो इनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे अल्लाह के दरबार में कि या अल्लाह इन्होंने हमको गुमराह किया था, ये हमको गलत जगह ले गए थे, ये हमको ले गए थे, या अल्लाह इनको डबल अजाब देना,
انہوں نے ہمیں برباد کیا تھا، ان کی دوستی سے ہم خراب ہوئے تھے، وہ وبال بنے گی دوستیاں۔ ہاں، نیک لوگوں کی دوستی کام لگے گی، صالحین کی دوستی، اچھے لوگوں کی، نمازی ہیں، گناہوں سے بچنے۔ صرف آدمی کی عبادت بھی کافی نہیں ہوگی، بلکہ بڑی چیز ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے۔ ہاں، اندر کی جو گناہوں کی جو نجاست ہے، جیسے کہ آدمی خوب کھانا کھاتا رہتا ہے لیکن کھانے کے بعد پخانا نہیں ہوتا، اسے خوب چلتا ہے لیکن پخانا نہیں ہوتا، تو یہ صحت کی علامت ہے۔ ارے بھائی، تندرستی ہے کہ ایک آدمی خوب عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے، تو وہ تو ایسا ہی کھاتا رہتا ہے اور پاخانہ اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ قبض کا مرض ہے اس کو، یہ مہلک مرض بن کے نکلے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی حفاظت کریں، اپنے عمل کو بچاویں، چاہے تھوڑا ہو۔ فرائض کا ہی آدمی کا اہتمام اچھی طرح سے ہے اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچا ہوا ہے، یہ اچھا مومن ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہو، بہت سارے نفل کام کرتا ہو، لیکن کبھی غیبت کی، کبھی چغلی، کبھی کسی کو گالی دی ہے، کسی کے لعن طعن کیا ہے، کسی سے حسد ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آدمی کے سارے فرائض اور نوافل ساری چیزیں کھا جائے گی، اور اس کے لیے بغیر آدمی کے کہ ان ساری مجلسوں محفلوں کو چھوڑے بغیر آدمی کو چارہ نہیں۔ جیسی آدمی کی صحبت ہوگی ویسا بنے گا۔ پانی کو فریزر میں رکھتے ہیں تو برف بن جاتا ہے، اور باہر لاتے ہیں تو پانی ہو جاتا ہے، وہ تو کہ وہ ٹھنڈک کی صحبت میں برف بن گیا ہے، اور باہر آ گیا تو پھر پانی پگھل گیا، کہ ایسا برف بنا ہوا تھا کہ کسی کے سر میں مار دے تو سر پھوڑ دے لیکن یہ نہیں ٹوٹے گا، ایسا اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اتنا مضبوط برف بھی جب اپنی صحبت چھوڑ کر باہر آتا ہے تو تھوڑی دیر میں پانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنی ان لایانی کی مجہاں تجارت کاروبار کے لیے آدمی گیا ہے، اپنا کام کرے۔ ایک مرتبہ ایک ملاقات میں ہم لوگ کے گویا محلے میں ایک صاحب ان کا کارخانہ ہے، تو مجھے کہا کہ میں تو ایک کچ کرسی راکھی سے کیسے اپنی آفس پر ایک کچ کرسی رکھی ہے۔ میں نے کہا دو چار رکھنی چاہیے، کوئی آیا گیا بیپاری آیا ہے تو بیٹھے گا، بات چیت کرے گا۔ بولے کرسیوں رکھے تو بیشن قیمت و کرن کیسے، جس کا کام ہے وہ کھڑا کھڑا نمٹا کے چلا جاتا ہے، جس کا کام ہے وہ تو کھڑے کھڑے چلا جاتا ہے۔ بیٹھنا تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو گناہ کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے اپنی دکان میں گناہ کرنے کی جگہ نہیں رکھی، میں نے اپنی دکان میں گناہ کرنے کی جگہ نہیں رکھی۔ کام والوں کے لیے تو کھڑے کھڑے کام ہو جاتا ہے، اور مجھے چونکہ روزانہ بیٹھنا پڑتا ہے اس لیے کرسی رکھی ہے۔ تو یہ ہے اپنی حفاظت کہ آدمی جتنا کسی کی گالی، ہم کو کوئی گالی دے اس سے آدمی بھڑکتا ہے، اس سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی کی کوئی غیبت کرے تو اس پر ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ تم غلط کہتے ہو، یہ غیبت ہے تو، اور ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ یہ گندگیاں ہیں جو معاشروں کو خراب کر دیتی ہیں، فساد برپا کرتی ہیں۔ یہ اس آنکھ سے زیادہ خطرناک ہے جو آنکھ محلے میں لگ جاویں تو اس سے گھر جلتے ہیں، اس آنکھ سے گھر جلتے ہیں، اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آگ لگی، کوئی پانی لے کے آئے گا، کوئی پائپ نکالے گا، کوئی تپیلا لے کے آئے گا، لوگ بجھا دیں گے اس کو، لیکن یہ گندگی اور یہ آگ ایسی ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہوتا اور دلوں کے دل جل جاتے ہیں، معاشرے کے معاشرت بدرہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو پاک کریں، اس فساد سے۔ ہر ایک سے محبت کریں، ہر ایک سے محبت کریں۔ ہمارا کیا جاتا ہے، محبت کرنے میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے تعلق بناویں۔ اگر اللہ نے استعداد دی ہے تو ان پر خرچ کریں، نہیں ہے تو خالی سلام کریں ان کو، وہ سلام کرے تو جواب دیں ان کا، دو بھلی باتیں کہیں ان کو خیر کی، کوئی غلط کام ان سے ہو رہا ہے تو ان کو نصیحت کے طور پر منع کریں۔ یہ تو آسان چیزیں ہیں، لیکن اس کی بھی مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ماحول مسجدوں میں ملے گا، اور اس کی فضا نہیں ہے کہ لوگ مسجدوں میں ٹھہریں۔ یہ ہمارے زمانے کا المیہ، ایک دکھ کی بات ہے، ایک دکھ کی بات ہے یہ ہمارے زمانے کی، کہ لوگوں کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا، اور مسجد جو ہے وہ عبادت، دعوت، ذکر، دعا، خدمت، ان ساری چیزوں کا مرکز ہے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسجد بنائی، اور مسجد کو ان ساری چیزوں کا مرکز بنایا کہ جہاں عبادت بھی ہے، دعوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، قرآن کا اور دین کا، علم کا سیکھنا سکھانا بھی ہے، مسافروں کے لیے بھی اندر جگہ ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو باقاعدہ جیل نہیں تھی، تو مسجد میں قیدی بھی باندھے جاتے تھے، اور اس وجہ سے مسجد میں باندھتے تھے کہ مسلمانوں کا معاشرہ دیکھ کر وہ لوگ اسلام قبول کریں۔ ان کو مزید سزا دینا مقصد نہیں ہوتا،
مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا ماحول اور معاشرہ دیکھ کر وہ لوگ اگر اسلام قبول کر لیں تو چھوڑ دیے جاتے تھے، ان کو سزا نہیں ہوتی تھی، بلکہ بعض قیدیوں کو تو ماحول دکھا کر ویسے ہی حضور نے چھوڑ دیا، انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، جیسے سمامہ ابن اسال ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، پھر بھی حضور نے اپنا ماحول بتا دیا، اپنے اخلاق بتائے، ان کو لا کر کھلایا پلایا، ماحول بتایا، 3 دن تک دعوت دیتے رہے، نہیں قبول کیا، بلکہ سخت کلمات کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے بڑی بردباری سے برداشت کیا اور کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ ایک ماحول ایسا بتایا اور ایسے اخلاق برتے ان کے ساتھ کہ مدینہ سے باہر گئے، غسل کر کے واپس آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ جو آدمی تھوڑی دیر پہلے اتنا سخت تھا، وہ اس ماحول سے اور حضور کے اخلاق سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو مسجد تو اس کے لیے ہے جو ہماری جائے پناہ ہے، کہ مسلمان جو ہے اپنا سارا وقت مسجدوں میں گزارے، الا یہ کہ ضرورت کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، بیوی بچوں کا وقت ہے، وہ وہاں جائے، باقی مسجدیں آباد ہو اور بازار ویران ہو۔ بازار میں صرف آدمی جائے گا کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، خریدنے والا خرید کر واپس جائے گا، خود بھی بھیڑ کر رہا ہے آدمی، اور اپنی سواری رکھ کر آدمی پورا راستہ روکے ہوئے ہیں، ایذا کا ذریعہ بنا ہوا ہے، باہر نکل کر آدمی لوگوں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ مسجد میں اتنی اچھی انتظام ہے، اہتمام ہے کہ آدمی بیٹھ کر تلاوت کرے، ذکر کرے، دعا مانگے، علم سیکھے، سکھاوے، نفلیں پڑھیں، کسی پر احسان کرے، کوئی مسافر ہے تو تلاش کریں کہ کوئی مسافر آیا، لاؤ اس کو گھر سے لا کر کھانا کھلا دو۔ یہ سارے کاموں کے لیے زندگی تھی، اور باقی جو باہر کام ہیں اس میں صرف ضرورت کے واسطے کہ آدمی تجارت کاروبار کے واسطے باہر رہے، باقی وقت مسجد میں رہے، اپنی ضرورت کے لیے گھر جائے گا، کاروبار جائے گا، باقی مسجد میں آدمی اپنا ٹھکانہ بناوے۔ تو مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہے، وہ اثرات آدمی میں آئیں۔ پھر مسجد میں رہنے والے گناہ نہیں کریں گے، نیکی کریں گے، وہ نیکی کا ماحول بنے گا، تو وہ نیکی کی ہمیں اچھی صحبت ملے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس المیہ کو ختم کریں۔ 24 گھنٹے میں ہمارا زیادہ وقت جو ہے اپنی ضروریات کے علاوہ کا، اگر کسی کے پاس 5 گھنٹے فارغ ہے تو 4 گھنٹے لگا مسجد میں، 3 گھنٹے فارغ ہے تو اس میں سے 2 لگا، اور مسجد کے سارے اعمال ذکر بھی ہیں، تلاوت بھی ہیں، عبادت بھی ہیں، دعوت بھی ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے۔ الاہم فالاہم، جس آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن کی تصحیح کرے، جس کو الف باتا نہیں آتا تو الف باتا صحیح کرے، اور جس کو الف باتا آتا ہے وہ سورہ فاتحہ صحیح کرے، جس کو سورہ فاتحہ دوسری سورت سیکھے، جس کی صورتیں صحیح ہے مزید نماز کے مسائل سیکھیں، روزوں کے مسائل سیکھیں، تجارت آدمی کر رہا ہے تو تجارت کے کاروبار کے مسئلے سیکھیں، اپنے اوقات کو مسجد میں رہنے کا نظام بنا، ورنہ ابھی اس وقت جو ہے مسجد میں آدمی گھڑی دیکھ کر آتا ہے، گھڑی دیکھ کے نکلتا ہے، حالانکہ یہ تھا کہ مسجد میں آدمی ٹھہر جاتا ہے اور اپنی ضرورت کے خوب بھوک لگ گئی کھانے چلا جاتا ہے، پھر کھانے کے بعد فارغ ہے تو مسجد آتا، خوب نیند آ رہی ہے تو گھر جا کر آدمی سو جاتا اور آرام کر کے پھر آدمی مسجد آتا، خوب کاروبار کا تقاضا ہے دھندے کا، دھندے پر جاتا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے فارغ ہو گئے، آدمی مسجد آتا، اور مسجد آ کر یہ سارے اعمال اور کام ہیں، ان اعمال میں آدمی کو جمنا چاہیے۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش کی درخواست ہے کہ اپنے دین کو خوبصورت بنائیں، اپنے اسلام کو اچھا بنائیں، تاکہ یہ ہمارا اسلام ہمیں قیامت میں کام رہے، یہ ہمارا دین کام رہے، اور اپنے اوقات کی ترتیب دے کر مسجد اور مسجد کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اور ایک دوسروں کو خیر کی طرف اور اعمال کی طرف دعوت دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔